بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ماں جی میرے لیے کوئی دعا نہیں کریں گی آپ؟ شرافت علی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں کروں گی بیٹا، تم سب میرے بچے ہو، آسیہ اور جلانی کی طرح تم سب کے لیے دعا کروں گی میں، اور تم لوگ بھی بہن بھائیوں کی طرح رہنا ہمیشہ، کبھی تفرقہ نہ ڈالنے دینا اپنے درمیان کسی کو بھی، اتحاد میں بڑی برکت ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی ہو جائیں، شکایتیں کتنی بھی پیدا ہو جائیں، ایک دوسرے سے مگر ساتھ کبھی نہ چھوڑنا ایک دوسرے کا، اپنی شکایتیں مل بیٹھ کر دور کر لینا، دشمن پر کبھی یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم میں سے کسی کو کسی سے کوئی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے میرے بچوں، ہر کسی سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے، مگر سمجھدار لوگ کسی کی غلطی کو اختلافی مسئلہ کبھی نہیں بناتے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ جلدی برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ دشمن ہمیشہ کمزوریوں ہی سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ جہاں بھی شگاف دیکھتا ہے ادھر ہی سے تمہاری ہلاکت کا سامان کرتا ہے، ایک کی غلطی کو دوسرے کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور اختلاف کی ہلکی سی دراڑ کو ایک چوڑا شگاف بنا کر محبت اتحاد کی دیوار کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ دیوار اسی وقت تک گھر کی حفاظت کرتی ہے جب تک اس کی تمام اینٹیں باہم مضبوطی سے ایک دوسرے میں پیوست ہیں، ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہیں، اور جب ایک بھی اینٹ اپنی جگہ سے ہل جائے تو ایک ایک کر کے ساری اینٹیں آہستہ آہستہ اپنی اپنی گرفت کمزور کرتی چلی جاتی ہیں، اپنی جگہ چھوڑتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ایک دن اس دیوار کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جس کا منہ اٹھتا ہے بے دھڑک گھر میں گھسا چلا آتا ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی، پھر نہ دان دولت، نہ مال، نہ متاع، نہ عزت آبرو، اور نہ ہی زندگی۔ یوں سمجھ لو کہ گھر اسی وقت تک گھر ہے جب تک دیواریں سلامت ہیں، اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ اینٹیں منتشر ہو گئیں، دیواریں گر گئیں، اسی دن وہ گھر راہ گزر بن جاتا ہے، جہاں سے ہر گزرنے والا بلا روک ٹوک گزرنے لگتا ہے۔ میرے بچوں، اپنے گھر کو گھر ہی رکھنا، گزرگاہ نہ بنا دینا۔ ماں جی آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ ہم ہمیشہ یوں ہی متحد رہیں گے، اور اپنے گھر کو کبھی راہ گزر نہیں بننے دیں گے، یہ دیوار کبھی نہیں ٹوٹے گی، دشمن اس دیوار کی کسی اینٹ کو بھی ہلا نہیں سکے گا اپنی جگہ سے، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے۔ شرافت علی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں ماں جی آپ بالکل بے فکر رہیں، ہمارے اتحاد کی دیوار کوئی نہیں گرا سکے گا، میں نے ماں جی کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ہم آپ کی نصیحت پر پورا عمل کریں گے ماں جی، آسیہ اور فاطمہ یک زبان ہو کر بولی تھیں، اور ماں جی انہیں یہ بھی تاکید کر دیں گے کبھی اور کسی حال میں بھی مجھے اپنے سے الگ نہ کریں، مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں ہمیشہ، اور یہ جو سعادت حاصل ہے مجھے ان سب کی خدمت کرنے کی، اسے نہ چھینے مجھ سے۔ فردوسی بیگم نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ نانا بیٹی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تجھے کون نکال رہا ہے یہاں سے؟ میری ایسی خدمت گزار اور محبت کرنے والی بیٹی کو کس کی مجال ہے جو نکال دے یہاں سے؟ تیرے دل میں یہ خیال کیوں آیا بیٹی؟ کسی نے کچھ کہا ہے تجھے؟ انہوں نے فردوسی بیگم کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کہا تو نہیں ہے ماں جی کسی نے کچھ بھی، بس یوں ہی خیال آیا تھا میرے دل میں کہ آپ کے بعد۔ فردوسی بیگم کہنے لگی تھی۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا، بیکار کے خیالوں کو دل میں جگہ نہ دیا کرو فردوسی بیگم، آدمی کا خالی دماغ شیطان کا مسکن بن جاتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر آدمی کو ورگلاتا رہتا ہے، ہر دم آدمی غلام بن کے رہ جاتا ہے اس کا، لہذا دماغ کو خالی مت رکھا کرو۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے جلانی بیٹا، اپنے دماغ کی باتوں پر کان نہ دھرا کر اور لاہور پڑھتی رہا کر ہر دم، ماں جی نے کہا۔ آسیہ جلدی سے موضوع بدلتے ہوئے بولی، آپ کو یہ پتا ہے ماں جی آپ کے لیے سعودی عرب جانے کا بندوبست کس نے کیا ہے؟ آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ بھائی جان نے کیا ہے یہ سارا کام، کیوں ٹھیک ہے نا؟ یہ لے اب تو مجھے اتنا بیوقوف سمجھتی ہے کہ میں تیری بات کا یقین کر لوں گی، جلانی نے یہ سارا کام نہیں کیا ہے تو کیا تو نے کیا ہے؟ لے بلا کل کی بچی مجھے الو بنانے لگی ہے اب، ماں جی نے اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ شرافت علی نے جلدی سے کہا، ہاں ماں جی بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، یہ آسیہ تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی آپ سے۔ میں نے کہا نہیں ماں جی
اس شرافت علی کی بات کا یقین نہ کرنا آپ۔ آسیہ نے جو کچھ کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، یہ کام میں نے نہیں، آپ کے اس بیٹے شرافت علی نے ہی کیا ہے۔ اس کے ایک عزیز ہیں وہاں جدہ میں، آپ وہیں ٹھہریں گی جا کر، اور وہاں آپ کے سارے معاملات اور ضروریات بھی انہی کے ذمہ ہیں۔ جو کچھ وہ خرچ کریں گے وہاں وہ شرافت علی نے یہاں ان کے گھر والوں کو دے دیا ہے، پورے 6 مہینے کے اخراجات پہلے ہی دے دیے ہیں، ضرورت پڑی تو اور دے دیے جائیں گے۔ ماں جی حیران سی شرافت علی کو دیکھ رہی تھی، وہ بولا میں بھی تو بیٹا ہی ہوں نا ماں جی آپ کا، اور یہ جلانی بائی ہے میرا، اس رشتے سے میرا جو کچھ ہے وہ جلانی ہی کا ہے میرا، اور اس کا الگ الگ تو نہیں ہے۔ ماں جی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پوچھتی ہوئی اٹھیں اور شرافت علی کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بررائی ہوئی آواز میں بولی، ہاں میرے بچے، میرے پتر، کیوں نہیں، تو بھی میرا ہی بیٹا ہے۔ پھر 6 دن ماں جی کے سفر کی تیاریوں میں اس طرح گزر گئے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ 7ویں دن کی صبح جب مسجدوں میں مؤذن یہ بتا رہا تھا کہ اے مومنو، نماز نیند سے پیاری ہے، فوراً اٹھو اور نماز کی طرف چلے آؤ، عین اس وقت PIA کا ایک دیو ہیکل جمبو جیٹ ماں جی کو سوئے حرم لیے چلا جا رہا تھا، اس مقدس، محفوظ اور مامون مقام کی جانب جہاں تک میرے دشمن کا تصور بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نگاہوں سے دور ہوتی ہوئی آسمان میں جلتی بجھتی سرخ اور سبز روشنیوں کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، اس وقت تک جب وہ نظر آتی رہیں۔ ان کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد میں نے ایک لمبی مطمئن سانس لی اور واپسی کے راستے کی طرف مڑ کر آہستہ آہستہ سب کے ساتھ اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ عین اس لمحے جب میں کار کا دروازہ کھول کر اندر پاؤں دھر چکا تھا، کسی نے پیچھے سے میرا کندھا پکڑ کر دبایا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے آسیہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور اس کی نظریں ایئرپورٹ کی عمارت کی طرف کسی چیز پر مرکوز تھیں، اور میرے شانے پر اس کی گرفت آہستہ آہستہ اس طرح سخت ہوتی جا رہی تھی جیسے وہ اندر ہی اندر کسی اضطراب میں مبتلا ہو۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاں وہ عالیہ ہی تھی، 100% سرے مو فرق نہیں تھا، اور شبے کی اگر کوئی گنجائش ہوتی بھی تو اس کے ساتھ آئزک کی موجودگی نے اسے یکسر ختم کر دیا تھا۔ یقیناً اسی وقت آنے والی کسی پرواز سے عالیہ کراچی پہنچی تھی اور آئزک اسے خود ریسیو کرنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے کار پارکنگ کی طرف ہی چلے آ رہے تھے، اور ان کے آگے ایک شخص دونوں ہاتھوں میں 2 بھاری سوٹ کیس اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ میں نے پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی کاروں کا جائزہ لے کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہاں آئزک کی کار کون سی ہو سکتی ہے۔ وہاں اس وقت 8-10 کاریں موجود تھیں اور یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان میں سے آئزک کی کار کون سی ہو سکتی ہے، لیکن سوٹ کیس اٹھا کر ان دونوں کے آگے آگے جانے والے شخص نے جلد ہی میری یہ مشکل آسان کر دی۔ اس نے پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے ہی ہمارے بائیں جانب ذرا فاصلے پر کھڑی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی مرسیڈیز بینز کے پیچھے جا کر دونوں سوٹ کیس زمین پر رکھ کر کار کی ڈگی کھولی۔ میں نے جلدی سے اپنی کار میں گھستے ہوئے فاطمہ سے کہا، جلدی سے اندر آ جاؤ، وہ دونوں بہت قریب آ گئے ہیں، تم پر نظر نہیں پڑنا چاہیے ان میں سے کسی کی بھی۔ فاطمہ نے تیزی سے کار کی عقبی نشست کا دروازہ کھول کر اندر گھستے ہوئے کہا، کیا خوب اتفاق ہے یہ بھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار کوئی نہیں ہے اس لمحے، ورنہ یہ بہترین موقع ملا تھا ہمیں۔ میں نے افسوس سے کہا، کیا ہوا، کون دکھائی دے گیا ہے تم لوگوں کو جس کے لیے ہتھیار یاد آ گئے ہیں؟ آئزک تو نہیں ہے کہیں؟ شرافت علی نے پوچھا۔ ہاں وہی ہے، وہ سامنے بائیں طرف جو سیاہ مرسیڈیز بینز ہے دکھائی دے رہی ہے، وہ اسی کی ہے، اسے نظر میں رکھنا۔ کہاں ہے وہ یہودی کتا، مجھے بھی دکھائیں ذرا، آسیہ نے عقبی نشست سے گردن اچکا کر باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو اسے عالیہ دکھائی دی، وہ اسے دیکھتے ہی حیرانی سے بولی، ارے یہ تو عالیہ ہے بھائی جان، اسے نہیں دیکھا آپ نے؟ ہاں دیکھ چکا ہوں میں اسے بھی، اور اس کے ساتھ جو شخص ہے وہی آئزک ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ اس کے بارے میں تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ سرحدی علاقے میں ہیروئن تیار کرنے والی کسی فیکٹری میں ہے اور ڈاکٹر دمن اس فیکٹری کا نگران ہو کر آیا ہوا ہے۔ یہ دونوں افغانستان کے راستے آئے ہیں یہاں؟ آسیہ نے سوال کیا۔
کیا، اس کی تم فکر نہ کرو، یہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا ہمیں کہ عالیہ کے کراچی آنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلے تو ہمیں ان کی کار کا تعاقب کر کے عائزہ کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہے، اس کے بعد سوچیں گے کہ اب کیا کیا جائے۔ فاطمہ نے آسیہ کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ شرافت علی بولا، یار وہ اپنا آبی مرحوم ٹھیک ہی کہا کرتا تھا کہ ہمیں ہتھیار کے بغیر کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں کس وقت کن حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اب اس وقت ہتھیار ہوتے ہمارے پاس تو آج تک بچ کر نہیں جا سکتا تھا، ہاں وہ اگر ہمارے ساتھ ہوتا اس وقت تو ہم یوں بالکل نہتے نہ ہوتے، وہ مسجد جانے کے لیے بھی ہتھیار ساتھ لے کر نکلتا تھا۔ میں نے کہا، آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے وہ بڑا پکا نمازی تھا، میرا تو خیال ہے کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی اس نے۔ فاطمہ بولی، ایسا نہیں کہو فاطمہ، تم اسے جان نہیں سکی ہو، وہ بڑا ہیرا آدمی تھا، اس کے سینے میں جو دل تھا وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی گداز تھا۔ یہ بظاہر جتنا سخت گیر دکھائی دیتا تھا وہ اتنا سخت تھا نہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا۔ پتہ نہیں کتنی بیواؤں اور کتنے نازاروں کا سہارا تھا وہ، ان غریبوں مسکینوں اور افلاسوں کے ماروں سے پوچھو اس کی اصلیت، جن کے دکھ بانٹ رکھے تھے اس نے۔ میں نے فاطمہ کو بتایا، وہ حیرت سے مجھے تکتے ہوئے بولی، یہ تو آپ نے بڑے عجیب انکشافات کیے ہیں جناب علی، اپنے انداز و اعتبار سے ایسا لگتا تو نہیں تھا وہ، یہ تو واقعی تم نے حیرت انگیز باتیں بتائی ہیں آبی کے بارے میں۔ شرافت علی بولا، اسے دیکھ کر اور اس سے مل کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ بات بات پر آگ بگولا ہو جانے والا وہ آدمی اور خون کا کھیل کھیلنے والا وہ شخص ایسا درد مند دل رکھتا تھا اپنے سینے کے اندر۔ آدمی کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے شرافت علی، اس کے ظاہر اور باطن میں بڑے تضادات ہوتے ہیں، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ کسی انسان کو مکمل طور پر سمجھ لیا ہے اس نے، انسان سے زیادہ پیچیدہ تو کوئی مخلوق بنائی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے افسردگی سے کہا، آبی کے ذکر نے میرے سینے کے زخم ہرے کر دیے تھے، میری آنکھوں کے سامنے اس کی تصویر پھرنے لگی تھی اس وقت۔ شرافت علی نے مجھے زیادہ دیر اس کیفیت میں مبتلا نہیں رہنے دیا، وہ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، وہ لوگ روانہ ہو رہے ہیں۔ کون لوگ روانہ ہو رہے ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آبی کے تصور نے عائزہ اور عالیہ کو میرے ذہن سے نکال دیا تھا اس لمحے۔ کہاں پہنچے ہوئے ہو یار تم؟ میں اس عائزہ اور عالیہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ دیکھو ان کی کار پارکنگ ایریا سے باہر نکل رہی ہے۔ وہ بولا، او ہاں، تو کھڑے کیوں ہو، اس کا پیچھا کرو نا یار، نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینا ان کی کار کو۔ میں نے عائزہ کی کار کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک منٹ ذرا مجھے یہ دیکھ لینے دو کہ کوئی اور تو ان کے پیچھے نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کیے بغیر چلا آیا ہو وہ ایئرپورٹ تک، اتنا بے پرواہ یا بے جگرا تو ہو نہیں سکتا یہ ابن یہودا۔ شرافت علی نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ اطراف میں نظریں دوڑائیں، کئی ٹیکسیاں اور کاریں ادھر ادھر سے نکل کر عائزہ کی کار کے پیچھے سٹار گیٹ کی طرف جا رہی تھیں، لیکن ان میں ایسی کوئی گاڑی نظر نہیں آ سکی تھی جسے شرافت علی کے خیال کے مطابق عائزہ کے محافظوں کی کار کہا جا سکتا۔ شرافت علی بھی کسی ایسی کار کا سراغ پانے میں ناکام ہو گیا تھا۔ وہ کار کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، حیرت ہے کوئی گاڑی ایسی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اتنے سویرے ادھر آتے ہوئے اس نے اس کی ضرورت نہ سمجھی ہو، اس وقت بے ضرورت تو کسی کے گھر سے نکلنے کا امکان بھی نہیں ہوتا، سب ہی گہری نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، ہم تو محض اتفاقاً ہی توقع کے بالکل خلاف یہاں موجود ہیں اس وقت۔ ہاں ممکن ہے تمہارا خیال ہی درست ہو، شرافت علی نے جواب دیا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی فاطمہ بولی، عائزہ جیسے لومڑی کی فطرت رکھنے والوں سے ایسی توقع کبھی نہیں کی جا سکتی، یہ محض خیال ہے آپ کا۔ وہ دیکھیں ادھر پارکنگ سے باہر سڑک کے کنارے اس درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ایک کار ہمارے پیچھے روانہ ہو رہی ہے۔ اس نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے اور شرافت علی نے ایک ساتھ اس سمت دیکھا، واقعی یہ کار اس گھنے درخت کے نیچے سے نکل کر سڑک پر چڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو فاطمہ کہ یہ کار ہمارے پیچھے آ رہی ہے اور یہ ہمارے دشمن کی کار ہے؟ وہ جس طرح اچانک تاریکی سے نمودار ہوئی ہے اس سے
میں نے یہی اندازہ لگایا ہے، ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہی ہو۔ فاطمہ بولی ٹھیک ہے، تم اس گاڑی کا خیال رکھو، ہم آئزک کی کار کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، میں نے اس سے کہا۔ آئزک کی کار ہم سے بہت آگے نکل چکی تھی، ہمیں خاصی دیر ہو گئی تھی نکلنے میں، اس کے باوجود سٹار گیٹ پہنچنے تک ہم نے اس کی کار کو جا لیا تھا۔ سٹار گیٹ سے نکل کر شارع فیصل پر کچھ دور چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ آگے جانے والی آئزک کی کار کچھ سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، وہ سڑک کے بالکل کنارے چل رہی تھی اور پیچھے سے آنے والی گاڑیاں تیزی سے اسے اوورٹیک کرتی گزرتی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے شرافت علی سے کہا تم نے کچھ محسوس کیا شرافت علی؟ یہ آئزک کی کار کی رفتار سست نہیں ہے۔ ہاں میں محسوس کر چکا ہوں، اس بات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے جلانی کہ وہ لوگ ہمیں دیکھ چکے ہیں اور موقع دیکھ کر کسی نسبتاً ویران جگہ پر ہمیں گھیرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں اب بھی ان کے پیچھے چلنا چاہیے یا بچ کے نکل جانا چاہیے؟ ان سے شرافت نے پوچھا۔ کیا بات کرتے ہو تم، ہاتھ آئے ہوئے شکار کو چھوڑ دینا چاہتے ہو تم؟ چلے چلو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے سختی سے کہا۔ نہیں جناب عالی، یہ مناسب نہیں ہے، اس وقت تو ہمیں نکل ہی چلنا چاہیے، وہ لوگ یقیناً پوری طرح مسلح ہوں گے، اس وقت خالی ہاتھ پیروں سے ان کا مقابلہ کرنا خود کشی کرنے کے مترادف ہوگا۔ فاطمہ نے شرافت علی کے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے فاطمہ، لیکن اس طرح ہم آئزک کو کھو دیں گے، دوبارہ اس کا ملنا آسان نہیں ہوگا، میں نے اس سے کہا۔ عالیہ یہاں آ چکی ہے، اب آئزک کو ڈھونڈ نکالنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا ہمارے لیے، آپ بے فکر رہیں، ہم جب چاہیں گے اس کی گردن دبوچ لیں گے جا کر۔ یہ کیوں بول رہے ہیں آپ کے عالیہ اس کے خلاف ہمارا ساتھ دے گی، پھر اب وہ غائب کہاں ہو سکتا ہے؟ فاطمہ نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات ٹھیک ہی تھی، عالیہ کا کراچی آنا ہمارے حق میں ہی تھا، ایسی صورت میں ہمیں کوئی خطرناک قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے شرافت علی سے کہا یہ ٹھیک کہتی ہے یار، فی الحال تو نکل ہی چلو، ان سے بچ کر خواہ مخواہ خطرات سے کھیلنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت ہماری کار ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ چکی تھی، اسٹیشن کے بالکل سامنے سے ایک ذیلی سڑک ڈرائیو ان سینما کی طرف جا رہی تھی۔ آئزک کی کار سیدھی نکلی چلی گئی۔ شرافت علی نے تیزی سے اپنی گاڑی اس ذیلی سڑک پر موڑ کر اس کی رفتار بڑھا دی۔ آئزک کو تو ہم ڈاج دے کر نکل آئے تھے، لیکن ہمارے پیچھے جو کار آ رہی تھی اس نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، ہمارے اس سڑک پر مڑتے ہی وہ بھی ادھر ہی مڑ گئی تھی۔ میں نے اس کار کو پیچھے آتے دیکھ کر کہا لے بھائی، ہم تو کمبل کو چھوڑ رہے ہیں مگر کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا ہے۔ شرافت علی نے کار کی رفتار میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا میں آگے ڈرائیو ان کے موڑ پر اس کمبل سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس گاڑی میں ہیں کتنے لوگ، کچھ معلوم ہوتا تو لڑ بھیڑ کے انہیں قابو کرنے کی ہی کوشش کرتے۔ وہ کس طرح بھائی، بغیر ہتھیاروں کے کس طرح قابو کر لو گے تم انہیں؟ ویسے کم از کم 4 آدمی تو ہوں گے ہی وہ۔ میں نے کہا 4 تو ہم بھی ہیں یار، مگر انہیں ہتھیاروں کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے ہم پر، ہتھیار نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بولا۔ فاطمہ بولی آگے جو نشیب دکھائی دے رہا ہے سڑک کے کنارے، وہاں ایک دم بریک لگا دینا، میں اس نشیب میں لڑک جاؤں گی اور تم رکے بغیر آگے نکل جانا۔ وہ لوگ مجھے گاڑی سے گرتے دیکھ کر اگر وہاں رک گئے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا سارا، مگر تم کرو گی کیا اس طرح؟ یہ تو بہت ہی خطرناک کام ہے، چلتی ہوئی کار سے باہر لڑکنا ہی کیا کم خطرناک ہوگا؟ میں نے کہا یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، تم بریک لگاؤ شرافت۔ فاطمہ نے یہ کہتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول لیا۔ کار بالکل اس مقام پر تھی جہاں فاطمہ نے بریک لگانے کو کہا تھا، لہذا سوچنے سمجھنے یا سوال جواب کرنے کا ذرا بھی وقت نہیں تھا۔ شرافت علی نے فاطمہ کی ہدایت کے مطابق ایک دم پوری قوت سے بریک لگا دیے۔ گاڑی نے ایک زبردست جھٹکا کھایا، ٹائروں کے سڑک پر گھسٹنے کی آواز اس ویرانے میں گونج کر رہ گئی۔ بس ایک لمحے کے لیے گاڑی لہرائی تھی، انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے تیزی سے دوڑتی ہوئی کار کے سامنے اچانک کوئی آ گیا ہو اور ڈرائیور کو اسے بچانے کی خاطر بریک لگانا پڑے ہوں۔ ایک لمحے میں فاطمہ کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل کر نشیب میں لڑکتی چلی گئی تھی اور کار بھی سیدھی ہو کر سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔
کچھ دور جا کر اس نے پھر بریک لگائے اور گاڑی کو روک دیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، اب کیوں روکی ہے گاڑی؟ وہ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے بولا اور کیا کرتا پھر، کیا گاڑی کو یہیں چھوڑ جانے کا ارادہ ہے؟ بیزار ہو گئے ہو کیا اس سے؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہمارے تعاقب میں آنے والی کار اس جگہ رک گئی تھی جہاں فاطمہ گری تھی اور کار سے 2 آدمی اتر کر نشیب کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شرافت علی نے جلدی سے ریورس گیئر ڈال کر گاڑی کو پیچھے دوڑا دیا۔ ہم جب اس مقام پر پہنچے جہاں تعاقب کرنے والی کار کھڑی تھی، وہ دونوں نشیب میں اتر رہے تھے۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی کار سے 2 اور آدمی ہاتھوں میں ریوالور لیے نکل کر تیزی سے ہمارے دائیں بائیں آ ٹھہرے اور للکار کر بولے خبردار کار سے باہر نکلو اور ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اتنی دیر میں ہم دونوں اپنی طرف کے دروازے کھول چکے تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی لپکتے ہوئے نزدیک آئے، ہم نے ایک ساتھ پوری قوت سے دروازے کھول کر ان سے ٹکرا دیے۔ وہ اس اچانک حادثے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ٹکر لگنے سے تو اپنے حواس کھو بیٹھے، پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر سیدھے ہوتے ہم بجلی کی سی تیزی سے باہر نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے نکلتے ہی اپنے مقابل کے منہ پر ایک ہاتھ مارا اور دوسرا ہاتھ اس کے ریوالور والے ہاتھ پر مار کر اس کے ہاتھ سے ریوالور نکال لیا۔ اسی لمحے وہ دونوں جو نشیب میں اترے تھے یوں ایک ساتھ لپک کر سڑک کے کنارے آ کر گرے جیسے کسی طاقتور اسپرنگ نے انہیں اچھال پھینکا ہو۔ اوپر سے وہ سنبھل کر اٹھ رہے تھے کہ میں نے اپنے مقابل کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر ان دونوں پر پھینک دیا۔ وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ ڈھیر ہو گئے زمین پر اور وہ جیسے میں نے ان پر پھینکا تھا ان کے اوپر سے پھسل کر نشیب میں لڑک گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گرا ہوا ریوالور تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ آسیہ نے فوراً کہا وہ ریوالور میرے پاس ہے بھائی جان، آپ اسے تلاش کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ اس نے ریوالور گرتے ہی کار سے نکل کر اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اسے ہاتھ میں لیے کار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ میں ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا جنہیں فاطمہ نے نیچے سے پھینکا تھا۔ وہ اتنی دیر میں سنبھل کر کھڑے ہو گئے تھے اور اگر مجھے ان کی طرف متوجہ ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ مجھے رگید کر رکھ دیتے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ مجھ پر چھلانگ لگائی تھی۔ میں انہیں چھلانگ لگاتے دیکھ کر جھکائی دے کے ایک طرف ہو گیا۔ وہ دونوں اپنے ہی زور میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر اوندے منہ نیچے جا گرے۔ ان کے سر بری طرح پختہ سڑک سے ٹکرائے تھے لیکن وہ گرتے ہی پلٹا کھا کر سیدھے ہو گئے۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ کر ایک کے منہ پر ٹھوکر مار کے دوبارہ گرا دیا اور دوسرے کا ایک ہاتھ تھام کر مخصوص انداز میں دباؤ ڈالتے ہوئے جھٹکا دیا۔ چٹ کی آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ کا جوڑ کوہنی پر سے اکھڑ گیا اور وہ چیخ مار کر اکھڑا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا کر سڑک پر لوٹنے لگا۔